السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 241 سے 245 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات متاع بالمعروف، اور طلاق والیوں کے لیے متاع سامان دینا بالمعروف معروف طریقے سے لازم ہے، حقاً حق ہے علی المتقین پرہیزگاروں پر۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ جاؤ، عقل کرو۔ الم تری کیا تو نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ الوف کئی ہزار تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ فقال پس کہا گیا لہم ان سے اللہ نے کہا موتو مر جاؤ، ثم پھر احیاہم پھر ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل بڑے فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون نہیں شکر کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ اور لڑو اللہ کے راستے میں، وعلموا اور جان لو ان اللہ سمیع علیم کہ بے شک اللہ تبارک سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ من جو کوئی یا کون ہے یا ذلذی جو کہ یقرض اللہ قرض دے اللہ کو، قرضاً حسنا قرض حسنا یا اچھا قرض، فیضاعفہ تو اضافہ کر کے دے گا، بڑھا کر دے گا اس کو، لاہ اس کو اضعافاً کثیرہ کئی گنا اضافہ کر کے۔ واللہ اور اللہ تبارک یقبض بند بھی کرتا ہے، یقبض بند بھی کرتا ہے، ویبسط اور کھولتا بھی ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے لازم ہے، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ کئی ہزار تھے، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض حسنا، پس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ کئی گنا بڑھا دے گا، اور اللہ بند کرتا اور کھولتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 241 سے 245 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ وللمطلقات متاع بالمعروف۔ پیچھے ہم نے سورہ بقرہ میں ہی پیچھے پڑھا ہے آیت نمبر 236 میں کہ ان متعلقہ عورتوں کا سامان دینے کا جس میں حکم تھا جنہیں نہ خاوند نے ہاتھ لگایا ہو اور نہ ہی مہر مقرر کیا ہو، جبکہ اس آیت میں تمام متعلقہ عورتوں کو اچھے طریقے سے سامان دینے، کچھ نہ کچھ اور کپڑوں کا جوڑا وغیرہ دے کر رخصت کرنے کا حکم ہے تاکہ عورت کی کچھ دل جوئی کا سامان ہو جائے۔ ویسے بھی یہ احسان کا تقاضا بھی ہے، اور ہمارے معاشرے میں ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے، لڑائی جھگڑے فساد میں یہ طلاق والا معاملہ پیش آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے، الزامات لڑائی جھگڑے، ایسا تو کبھی مجھے نہیں لگتا کسی نے ایسا کیا ہو۔ آیت نمبر 242۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، یعنی اللہ تبارک نے بتا دیا کہ میں نے تم کو ساری باتیں کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم ایسے معاملات سے بچو جس میں کسی دوسرے پر زیادتی ہو یا تم پر زیادتی ہو۔ آیت نمبر 243۔ الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت،
اب یہاں سے جہاد کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ دراصل اس میں نا یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کسی سابقہ امت کا ہی ہے، جس کی تفصیل کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ یہ لوگ جو تھے دشمن کے حملے کے وقت قتل ہونے کے خوف سے ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مقابلہ کرنے کی بجائے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، یا وبا وغیرہ کے واقعہ ہونے پر صابر رہنے کی بجائے موت سے بچنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر نکل گئے، لیکن وہ بھاگ کر موت سے بچ نہ سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب پر موت طاری کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا اور انہیں زندہ کر دیا۔ دراصل اس آیت سے اگلی آیت میں اللہ کے راستے میں لڑنے کا، جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس حکم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کر دیا، اور اس میں حکمت کیا ہے یہ واقعہ بیان کرنے میں کہ جہاد سے جی مت چراؤ، جہاد سے منہ مت موڑو۔ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے تم جہاد سے گریز اور فرار اختیار کر ٹال نہیں سکتے، نہ تقدیر سے بچ کر کہیں جا سکتے ہو۔ اس میں لفظ آتا شروع میں علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ہم بات کرتے وقت عام طور پر ہمارے دوسرے سے ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کیا تمہیں پتہ ہے، کیا تو نے دیکھا ہے؟ ہم بات کرتے ہیں نا ایسے شروع کرتے ہیں۔ دراصل ہم نے قرآن سے سیکھا کہ جب کسی کے توجہ دلانے کے لیے کوئی بات کرنی ہو یا شوق دلانا ہو کہ اگلے بندے کو سننے کا شوق ہو، تو شروع میں ایسے کہتے ہیں کیا تو نے دیکھا ہے، کیا تمہیں پتہ ہے، کیا تم جانتی ہو؟ ہم ایسے بات کرتے ہیں نا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سنو کہ کسی زمین میں وبا پھیلی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی زمین میں وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اس سے راہ فرار اختیار کر کے وہاں سے مت نکلو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 244، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ جس طرح جان بچانا تقدیر سے نہیں نہ بچاتا، اسی طرح جہاد سے فرار جو ہے اسے موت سے نہ قریب کرتا ہے نہ دور، بلکہ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے اس میں کمی اور زیادتی یا زیادتی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو جس وقت کا اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت پا لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ آیت نمبر 245، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اس آیت سے پہلی آیت میں اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم تھا، اب جہاد میں مال خرچ کرنے کی ترغیب اللہ دلا رہے ہیں۔ قرض حسن سے مراد یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، اور اس میں ریاکاری یا کسی کو ستانے اور اس پر احسان جتلانے کی نیت نہ ہو۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ خود ہی سب کچھ بندوں کو عطا کر کے بندوں سے مانگ رہا ہے اور اس سے اپنے ذمہ قرض قرار دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا کہ دیکھو انسان نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے نا، اسی کا دیا ہی اس کے راستے میں خرچ کر دینے، اپنے پلے سے تو خرچ نہیں نہ کرنا۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے میں۔ تو جس میں ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں کئی جگہ پہ قرض حسنہ کو کئی گنا بڑھا کر واپس، کہیں دگنا کا لفظ آتا ہے، کہیں 700 گنا کا آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، انسان کی نیت کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا خلوص اس میں تھا، اسی حساب سے اللہ تبارک پھر اس کو کئی گنا کر کے دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔